هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. عزیز طلباء، آج سے ہم اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب پنج گنج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. یہ کتاب علم صرف کی ایک بنیادی کتاب ہے اور صدیوں سے داخل نصاب چلی آ رہی ہے. ہمارے درس نظامی کا جو نصاب ہے اس کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور تقریباً بر صغیر کے تمام چھوٹے بڑے مدارس کے اندر داخلی نصاب ہے. یہ کتاب عام طور پر میزان الصرف اور منشعب کے پڑھانے کے بعد پڑھائی جاتی ہے تتمہ کے طور پر، تکملہ کے طور پر. اس کتاب کے اندر بنیادی طور پر صیغوں کی تعلیلات کو ذکر کیا گیا ہے. ہمارے طلباء جب میزان پڑھ لیتے ہیں، منشعب پڑھ لیتے ہیں، تو ان کو علم صرف سے ایک قسم کی بلکہ بہت حد تک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. مگر منشعب اور میزان کے اندر صیغوں کی تعلیلات وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ طلبہ کو اس باب سے ہی مناسبت ہو جائے. پھر بعد میں جب وہ علم الصیغہ پڑھتے ہیں تو باقی جو کمیاں رہ جاتی ہے وہ علم الصیغہ کے اندر ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیا جاتا ہے، بشرطے کہ طلبہ صحیح انداز میں علم الصیغہ کو پڑھیں. تو اس لیے ہم نے ابھی اس سے پہلے میزان الصرف کے درس کو کتاب کو مکمل کیا تھا، اس کے بعد منشعب کو مکمل پڑھا. تو اس سے آپ کو ایک گنا علم صرف سے صلاحیت پیدا ہو گئی، مناسبت پیدا ہو گئی ہے. اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو بھی ہم آپ کو پڑھا دیں. وقت بہت کم ہے، ابھی جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رجب میں اسباق بند ہو جاتے ہیں ہمارے اکثر مدارس کے اندر، تو بہت کم وقت ہے. اس لیے ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن اچھے انداز میں اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اصل تو یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھا جائے اور یاد کیا جائے، یاد کرنے کی کتاب ہے یہ. تو جیسا کہ میرا یہ مزاج رہا ہے شروع سے ہی کہ میں اپنے طلباء کو کسی بھی کتاب کے آغاز سے پہلے بنیادی طور پر 4 باتیں بتا دیا کرتا ہوں تاکہ طلباء کو کتاب سے مناسبت پیدا ہو جائے اور کتاب کا اجمالی خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے. تو اس کتاب کے حوالے سے بھی میں آپ کو 4 باتیں بتاؤں گا، اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. تو پہلی بات، کتاب کا نام. تو کتاب کا نام تو آپ کے سامنے ہے، پنج گنج. مگر اس کتاب کے جو نام ہے پنج گنج، اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے مدرسین طلبہ کو کتاب کے نام کا مطلب نہیں بیان کرتے. جس کی وجہ سے طالب علم کتاب پڑھ لیتا ہے اور پڑھنے کے بعد جب اس سے کوئی پوچھ لے اچانک سے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، تو بتا نہیں پاتا ہے وہ. تو پنج گنج یہ 2 لفظ سے مل کر بنا ہے. ایک تو پنج ہے اور دوسرا گنج ہے.
تو پنج کے معنی آتے ہیں 5 کے، اور گنج کے معنی آتے ہیں خزانہ کے۔ تو پنج گنج کا مطلب ہوگا 5 خزانہ۔ تو اس کتاب میں صاحب کتاب نے اس کتاب کو 5 فصلوں پر منقسم کیا ہے، اور ان 5 فصلوں کے تحت انہوں نے علم صرف کے تعلق سے 5 اہم بابوں کو، یعنی 5 بابوں کے اندر اس کو منقسم کیا ہے، اور 5 باب میں سے ہر باب کے تحت 5 فصلیں ہیں۔ تو 5 ابواب میں علم صرف کے خزانے کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے پنجگنج رکھا ہے۔ گویا کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو تو مادی سونے چاندی کی شکل میں خزانہ نہیں ملے گا، مگر علم کی شکل کے اندر آپ کو ایک بہت بڑا 5 خزانوں کا ڈھیر انبار مل گیا آپ کو، ایسا معلوم، اس لیے انہوں نے اس کا نام پنجگنج رکھا ہے۔ تو یہ تھا کتاب کے نام کا مطلب۔ دوسری چیز ہے کتاب کا موضوع، کتاب کس موضوع پر ہے؟ تو یہ کتاب علم صرف میں ہے، جس طرح میزان الصرف ہے، منشریف ہے، ان کا موضوع ہے علم صرف، اسی طرح اس کتاب کا موضوع بھی ہے علم صرف۔ تیسری چیز ہے کتاب کی ترتیب۔ مصنف نے اس کتاب کو کس انداز پہ لکھا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ صاحب کتاب نے اولاً اس کتاب کو، پوری کتاب کو 5 ابواب پر منقسم کیا ہے۔ اس کتاب میں 5 باب ہیں۔ شروع میں تھوڑا مقدمہ بیان کر دیا انہوں نے، خطبہ وغیرہ، بسملہ حمدللہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری کتاب 5 ابواب پر منقسم ہے، اور ہر باب کے تحت انہوں نے 5 فصلیں بیان کی ہیں۔ تو 5 ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت 5 فصلیں ہیں۔ اور پہلا باب انہوں نے بیان کیا ہے افعال و اسماء کی گردانوں کے مواقع کے بیان میں، ٹھیک ہے۔ دوسرا باب ہے اسماء اور افعال کی انواع اور گردانوں کے بیان میں۔ تیسرا باب ہے اسماء کے بیان میں۔ چوتھا باب ہے حروف کی شناخت کے بیان میں، اور 5واں اور آخری باب ہے تصریف کے معنی کے بیان میں۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز ہے مصنف کے حالات۔ اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کتاب کے مصنف کا نام ہے صفی الدین، والد کا نام ہے نصیر الدین، اور ان کے دادا کا نام تھا نظام الدین۔ آپ قصبہ رودولی، ضلع باربنکی، یو پی کے رہنے والے تھے، اور آپ کے دادا نظام الدین عرصہ دراز تک دہلی مقیم رہے۔ ان کی پیدائش کا ذکر تو نہیں ملا ہمیں، مگر ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ 3 ذی القعدہ سن 819 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں، جن میں دستور المفتدی ہے، غایت التحقیق، کافیہ کی شرح ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ تھا مصنف کے بارے میں مختصراً۔ تو یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو کتاب کے بارے میں کافی کچھ علم ہو گیا ہوگا۔ اب ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب کتاب نے بسم اللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اقطع و ابتر، کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کی جائے تو وہ بے برکت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اسی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے بسم اللہ سے آغاز کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ سے بھی آغاز کیا، اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع و ابتر، کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر اللہ تعالیٰ کے حمد سے شروع نہ کیا جائے تو بھی بے برکت ہوتا ہے۔ تو دونوں حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ اور الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ الحمدللہ علی ما خلق الانسان، کہنے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ما خلق الانسان،
اس انعام پر کہ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ تو تمام تعریف اللہ کے لیے، علی ما خلق الانسان، اس انعام پر، اس بات پر کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وَأَنْطَقَ لَهُ اللِّسَانُ بِكَلِمَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مِّن لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، کہہ رہے ہیں وَأَنْطَقَ لَهُ اللِّسَانُ، اور اس کی زبان کو ایسے کلمات کی قوت گویائی بخشی۔ وَأَنْطَقَ لَهُ اللِّسَانُ، اور اس کے زبان کو بِكَلِمَاتٍ، ایسے کلمات کی قوت گویائی یعنی بولنے کی قوت بخشی، مُخْتَلِفَةٍ مِّن لُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، جو مختلف زبانوں سے مرکب ہے۔ مختلفۃ ائتلف اور افتعال سے آتا ہے مرکب ہونا۔ مختلفۃ من لغات مختلفۃ، جو مختلف زبانوں سے مرکب ہے۔ لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات، تاکہ وہ ان کے ذریعے، لیعبر بها، تاکہ ان کے ذریعے سے تعبیر کرے، بتائیں، اما فی الصدور من الحاجات، ان چیزوں کو، اما فی الصدور، جو سینے کے اندر ہے، دل کے اندر ہے، ان ضرورتوں کو جو دل کے اندر ہیں، فی مجاری الامور والعادات، فی مجاری الامور والعادات، کاموں اور عادتوں کی چلن کی جگہوں میں۔ تو امر امور کی جمع ہے، اور عادات ان کی جمع ہے، اور مجاری کے معنی آتے ہیں جگہ۔ فی مجاری الامور والعادات، تو ترجمہ ہوگا کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں۔ تو پورے کا ترجمہ ہوگا لیعبر بها عما فی الصدور من الحاجات فی مجاری الامور والعادات، تاکہ ان کے ذریعے سے کاموں اور عادتوں کے چلن کی جگہوں میں ان ضروریات کو تعبیر کر سکے جو دلوں میں ہوتی ہیں۔ یہ تھا حمد، یہاں سے لے کے یہاں تک تھا حمد، اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ تو ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر بسم اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اس طرح کا مضمون آیا ہے، تو اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجی ہے۔ والصلاة علی رسولہ محمد سید البشر المخصوص بطیب النشر، والصلاة علی رسول محمد، اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید البشر، جو تمام انسانوں کے سردار ہے۔ سید کے معنی سردار، بشر کے معنی انسان۔ المخصوص بطیب النشر، اور پھیلنے والے خوشبو کے ساتھ خاص ہیں۔ وعلی آلہ واصحابہ دعاة الانام، اور آپ کی اولاد اور آپ کے ان اصحاب پر جو مخلوق کو، دعاة الانام، انام کے معنی مخلوق، دعاة دائی کی جمع ہے۔ واصحابہ، اور آپ کے ان آل و اصحاب پر دعاة الانام وہداة الاسلام، جو مخلوق کو دین کی دعوت دینے والے اور اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والے تھے۔ تو یہ تھا خطبہ کتاب کا۔ اس کے بعد پیش لفظ ہے۔ ہر مصنف اپنی کتاب کے شروع میں اپنی کتاب کے بارے میں کچھ ذکر کرتا ہے۔ اردو میں اسے پیش لفظ کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں بین یدئی الکتاب۔ تو کہہ رہے ہیں بنا کے ای کتاب است، ای کتاب است، جان لیجئے کہ یہ ایک کتاب ہے، مبوب و مفصل، باب در باب اور فصل در فصل۔ تو باب کہتے ہیں کسی کتاب کا وہ حصہ یا جز جو تقسیم، مضامین یا ترتیب واقعات کے لحاظ سے علیحدہ ہو، اس کو مبحث بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر باب کے تحت فصلیں ہوتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بنا کے ای کتاب است مبوب و مفصل، جان لیجئے کہ کتاب ہے باب در باب، یعنی اس میں ہم باب مختلف ابواب قائم کریں گے، و مفصل، اور فصل در فصل، یعنی ابواب کے تحت ہم مختلف فصلیں قائم کریں گے۔ در تصریف سخن عرب، عربی زبان کے علم صرف میں، تصریف علم صرف، سخن عرب عربی زبان، عربی زبان کے علم صرف میں، یعنی اس کتاب کا موضوع ہے علم صرف، کہ جملہ و پنج باب است،
کہ اس کا مجموعہ 5 باب ہے۔ تو اس باب میں، اس کتاب میں کل 5 ابواب ہیں۔ مضمون ہر باب مشتمل بر 5 فصل است، اور ہر باب کا مضمون 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ و نامی وے پنجگنج است، کہہ رہے اس کا نام ہم نے پنجگنج رکھا ہے۔ و نامی وے پنجگنج است، اور اس کا نام پنجگنج ہے۔ اب کہہ رہے ہیں باب اول در شناختن مجاری صرف افعال و اسماء و در وے 5 فصل است۔ پہلا باب افعال اور اسماء کی گردانوں کے مواقع کے بیان میں۔ در شناختن مجاری صرف افعال و اسماء، کہنے پہلا باب اسماء، افعال اور اسماء کی گردانوں کے مواقع کے بیان میں، ودر وے 5 فصل است، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ تو پہلا باب ہے افعال اور اسماء کی گردانوں کے مواقع کے بیان میں۔ افعال اور اسماء کے جو گردان ہیں ان کے مواقع کو بیان کریں گے، اور اس باب میں 5 فصلیں ہیں۔ فصل اول در ذکر ماضی، پہلا فصل ماضی کے ذکر میں۔ فصل دوم در ذکر مستقبل، دوسرا فصل مستقبل کے ذکر میں۔ فصل سوم در ذکر امر و نہی، تیسرا فصل امر و نہی کے ذکر میں۔ فصل چہارم در ذکر اسم فاعل و اسم مفعول، چوتھی فصل اسم فاعل و اسم مفعول کے ذکر میں۔ فصل پنجم در شناختن خاصیت بابہا، اور جو 5ویں فصل ہے وہ ہے ابواب کی خاصیات کے بیان میں۔ در شناختن خاصیت بابہا، ابواب کی خاصیات کے بیان میں۔ وہ آنچے بنا تعلق دارد چو مضمون، وہ آنچے بنا تعلق دارد، اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ 5ویں فصل جو ہے، 5ویں فصل کے اندر وہ ابواب کی خاصیات کو بیان کریں گے، جیسے باب نصر کی کیا خاصیت ہے، باب فعال کی کیا خاصیت ہے، باب افتعال کی خاصیت ہے۔ وہ آنچیں بنا تعلق دارد، اور جو کچھ ان ابواب سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہنے فعل کی متعلقات کو بیان کریں گے۔ تو پانچویں باب کے اندر پہلے تو ابواب کی خاصیات کو بیان کریں گے، اور پھر افعال کی متعلقات کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں چوں مضمون ای باب در فاتحۃ المصادر مقدم شودہ، کہہ رہے ہیں چونکہ اس باب کا مضمون فاتحۃ المصادر، مصنف کی کتاب کا نام ہے فاتحۃ المصادر، اس میں آ چکا ہے، مقدم شدہ اس میں آ چکا ہے، دری محل فرو گزاشتہ شد، تو اس جگہ چھوڑا جاتا ہے تا کتاب دراز نہ گردد، تاکہ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ تو باب اول اور اس کے اندر جتنے بھی فصلیں ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب نے، صاحب پنجگنج نے اپنی دوسری کتاب فاتحۃ المصادر کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کتاب یعنی پنجگنج کے اندر اس کو ذکر نہیں کریں گے۔ تو پہلا باب تو اگر آپ کو پڑھنا ہے پہلا باب، تو آپ مصنف کی دوسری کتاب فاتحۃ المصادر وہاں چلے جائے، اور پہلے باب کے اندر جو مضمون آیا ہے اکثر وہی مضمون ہے جو میزان منشیب کے اندر آیا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کی پڑھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر ہم پنجگنج کے دوسرے باب کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔